کہ وہ کیسز کی سماعت ہی نہیں ہو رہی. جب کیس اپیل کی سماعت ہی نہیں ہوگی تو وہ کس طرح اپنا یہ کیس جو کنوکشن ہے وہ ختم ہوگی, سزا ختم ہوگی. تو اس سلسلے میں بھی 4-5 مہینے گزر گئے ہیں. ہم گئے, ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے, ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کیس کو سن لیں. سننے میں کیا حرج ہے, سن لیں, فیصلہ آپ کا, فیصلہ ہائی کورٹ کا, لیکن سنیں. وہ سنائی نہیں ہو رہی, تو یہ ڈیلے بھی کیا جا رہا ہے. اس عرصے میں خان صاحب سے میں نے پوچھا, ایک دن میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے خلاف یہ 4 جھوٹے کیسز جس میں آپ کی سزا بھی ختم ہو گئی ہے اور بنائی جا رہے ہیں, 180 کیس ہیں, تو آپ کا کیا پیغام ہے عوام کو؟ انہوں نے کہا یہ جھوٹے کیسز ہیں, صرف اس لیے کیسز فائل کیے جا رہے ہیں میرے اور میری بیوی کے خلاف تاکہ مجھے پریشر میں لایا جائے. میں کسی پریشر میں نہیں ہوں. مجھے وہ 10 سال بھی اگر اس طرح رہنا پڑا جیل میں تو عوام کی خاطر میں خوشی سے رہوں گا. تو انہوں نے کہا میں لڑ رہا ہوں رول آف لاء کے لیے, میں لڑ رہا ہوں قانون کی حکمرانی کے لیے. میں یہ اپنے کیسز جیتوں گا عدالتوں میں ہی, اور میں باہر آؤں گا عدالتی کارروائی کے ذریعے انشاءاللہ. تو ان کا پیغام یہی تھا کہ آپ اپنی سیاسی جنگ لڑتے رہیں. عوام کو پیغام تھا کہ آپ ہماری سیاسی جنگ میں پورا حصہ لیں, اور عدالتی جنگ میں لڑوں گا. وہ انشاءاللہ انصاف جس کے حق میں ہو, جو انصاف کے ساتھ کھڑا ہو, جو حق کے ساتھ کھڑا ہو, اس کو حق ملتا ہے. اب یہ پچھلے 2 سال ہو گئے ہیں. اس 2 سال میں نے آپ کو یہ کیسز کی تو بتا دیا کہ کس قسم کے کیسوں میں ان کو 2 سال کے لیے رکھا ہوا ہے عدالت میں, عدالت کے فیصلوں, غلط فیصلوں کے ذریعے جیل میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن رائٹ فیکٹر بھی ہوتا ہے, کہ انسانی حقوق بھی ہوتے ہیں سیاسی قیدی کے بھی. جھوٹے کیسز اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو ایک 10 بائی 12 فٹ کے کمرے میں رکھا ہوا ہے. ان کو جب چاہیں ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا جاتا ہے, ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا. جب چاہیں ان کی اخباریں بند کر دی جاتی ہیں, جب چاہیں ان کو اپنی فیملی سے ملنا نہیں دیا جاتا. اب آج کل کی پوزیشن تو یہ ہے کہ ان کو اپنے وکیلوں کے ساتھ بھی ملنے کی اجازت نہیں. وہ میں خود 1 مہینے سے ان کو نہیں مل سکا, حالانکہ وہ کیسز ہیں, بڑے ایشوز ہیں. میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں سینیٹ میں, اس میں معاملات ڈسکس کرنے ہیں. وہ پارٹی کے سربراہ ہیں, ایکس پرائم منسٹر ہیں. اسی طرح ان کے بچوں کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں, ان کی بہنوں کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں. ان کی وائف کو ساتھ جو جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے وہ کسی بھی ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا, کہ ہم ایک جو گھریلو خاتون ہو اس کو ہم سیاسی انتقام کے لیے استعمال کریں, اور حکومت یہ کر رہی ہے. ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, ان کے خلاف بھی کیسز کی سماعت نہیں کی جا رہی, جو اپیلیں ہیں ان کی, صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کو پریشر میں ڈالیں. لیکن وہ بھی کھڑے ہیں, وہ بالکل مضبوط کھڑے ہیں. انہوں نے بالکل بڑے واضح طور پہ یہ مجھے بار بار کہا ہے. اور جب بھی ان کا میڈیا سے, آج کل تو میڈیا سے ان کا نہیں اتنا ہو رہا, بیکاز کیسز ان کو میڈیا والے کو اجازت نہیں اندر جانے کی کیسز سننے کے لیے, لیکن جو کہتے ہیں, وہ جو پیغام باہر بھیجتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جنگ میں لڑ رہا ہوں پاکستانی قوم کے لیے. آپ پی ٹی آئی کی طرف اگر دیکھیں تو یہ 2 سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں پی ٹی آئی کی بھی بات کرنا چاہوں گا پارٹی کی, اور آپ کی میڈیا کی بھی بات کرنا چاہوں گا. پی ٹی آئی کا تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی الیکشن میں جیت رہی تھی, اور بلکہ اصل میں حقائق یہ ہیں کہ جیت گئی. لیکن سمبل کیس سے شروع ہوئی کہانی, جہاں ہمارا بلا چھینا گیا, اس وقت سے کوشش کی گئی عدالتی کارروائی کے ذریعے, اس کو کہتے ہیں لیگل وارفیئر, یعنی قانونی جنگ کے ذریعے ہم سے بلا چھین کے الیکشن ہرانے کی کوشش کی گئی. وہ الیکشن پھر بھی ہم جیت گئے, بلے کے نہ ہونے کے باوجود بھی, کیونکہ قوم کھڑی ہو گئی. قوم نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا, اور قوم نے کا سمبل نہ بھی ہو تب بھی ہم ووٹ عمران خان صاحب کو دیں گے. ہمارے ایسے لوگ الیکٹ ہوئے جنہوں نے کبھی سیاست میں پہلے حصہ نہیں لیا تھا,
وہ فرسٹ ٹائمرز تھے, ان کی کوئی فیملی بیک گراؤنڈز بھی نہیں تھیں, لیکن وہ جیتے. جس دن جیتے اس دن آپ نے ریگنگ کا بھی حال دیکھ لیا, جو ریگنگ ہوئی اور وہ الیکشن چھین لیا گیا. اس کے بعد سے اب وہ کیسز بھی سنائی نہیں دی جا, ان کی بھی سنائی نہیں ہو رہی, وہ الیکشن کے کیسز بھی اسی طرح پینڈنگ ہیں. میڈیا, یہ سارے معاملے میں جب آپ سیاست کی بات کریں تو سب سے اہم ستون ایک تو سیاسی جماعت ہوتی ہے جس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دوسری طرف میڈیا ہوتا ہے. میڈیا جب تک آزاد ہو, جب تک وہ پبلک تک یہ بات چیت پہنچا سکے, سیاسی گفتگو ایک طرح کا فورم پرووائڈ کر سکے, تو وہ سیاست جاگی رہتی ہے, جمہوریت جاگی رہتی ہے. لیکن میڈیا پہ بھی اتنی ریسٹرکشنز ہیں کہ اب ایک وقت تو یہ آ گیا تھا کہ عمران خان صاحب کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو ابھی بھی آپ کے اوپر یہی ریسٹرکشن ہے کہ بہت سارے پیغام ایسے ہوتے ہیں جو کہ سینسر ہوتے ہیں, اور صرف وہ چیزیں پہنچتی ہیں پبلک تک جو آپ کو اجازت ہو. تو یہ جو سینسرشپ کا ایک 2 سال کا ہمارا یہ ہم نے دیکھا ہے, جو اس مجبوری سے آپ بھی درپیش ہیں, وہ پی ٹی آئی اور میڈیا ساتھ ساتھ ہے اس عذاب میں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان صاحب ان ساری چیزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہ صرف اس لیے جیل میں ہیں کہ جھوٹے کیسوں کے باوجود, ان کو پتہ ہے کہ سارے جھوٹے کیسز ہیں, لیکن وہ تیار ہیں لڑنے کے لیے, وہ صرف اس لیے کہ جمہوریت بھی قائم ہو, رول آف لاء بھی قائم ہو, آزاد ایک ملک میں ہم جی سکیں. میری آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ 2 سال تو گزر گئے ہیں, انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے کہ مشکلات ختم ہوں گی اور خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں گے. یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں, ان کی جس دن سماعت ہوئی انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. جو ہمارے باقی لیڈران ہیں جن کے خلاف غلط کیسز فائل ہوئے, 9 مئی کے کیسز کی میں بات کرتا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہ کیس, میں ان میں اپیل خود بھی دائر کرنے لگا ہوں. وہ کیس ہے کنسپریسی کا بنا ہوا. وہ کیس یہ بنا ہے کہ بیٹھے کچھ لوگ, جس طرح ہم بیٹھے ہیں, ہم بیٹھے اور کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ ہم اٹیک کریں گے. اب کنسپریسی کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو کوئی گواہی چاہیے ہوتی ہے, آپ کو کوئی شہادت چاہیے ہوتی ہے, کسی کو آ کے کہنا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے سنا یا میں نے دیکھا کہ 10 لوگ اکٹھے بیٹھے تھے اور ان 10 لوگوں نے یہ کنسپریسی, یہ کارروائی کی یا یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس طرح کریں گے. یہ ایک منطقی بات ہے, کوئی نہ کوئی بیٹھا ہو. تو اس کیس میں 2 شخص کی شہادت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ یہ سارے بیٹھے اور انہوں نے یہ کنسپریسی کی, اور وہ جو سنا انہوں نے, وہ شخصوں جو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کمرے میں آئے کیسے, جس کمرے میں یہ بات ہو رہی تھی, تو ایک نے کہا کہ میں ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا, اور ایک نے کہا میں کرسی کے پیچھے چھپا ہوا تھا, وہاں سے میں نے سنا. تو یہ کیس کی نوعیت ہے, اور ان 2 ہی جو لوگ ہیں ان کی ایک عدالت نے اسی بنا پہ یہ شہادت ختم کر دی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میز کے پیچھے چھپے ہوں اور کرسی کے پیچھے چھپے ہوں. وہی شہادت جو ایک عدالت نے ریجیکٹ کی, اس کو کہا کہ یہ مسترد کی, اس کو کہا کہ یہ جھوٹے ہیں, اسی 2 گواہ نے دوسری عدالت نے کہا کہ نہیں وہ سچ ہیں. تو یہ اس قسم کے کیسز ہیں. میری نظر میں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے کاوش ہے, لیکن وہ انشاءاللہ کاوش ہم ناکام بنائیں گے.